خاتون حضور کی پیاری امی جان کہتی ہیں کہ جمعرات کے دن میرا نکاح ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ، اور اسی پہلی شب میں عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا۔ آمنہ کہتی ہے جیسے ہی صبح ہوئی مجھے نہیں پتا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے پانی کی ہانڈی لی اور ٹھلیاں لے کر کنویں کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا، جس کنکر پہ قدم رکھتی ہوں وہ کنکر موم کی طرح میرے پیر کے نیچے نرم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ میں حیران ہوں کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا، مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی، میں حیران ہوں مجھے ہو کیا گیا ہے۔ شام کو میں بستر پہ لیٹ گئی یہ سوچ کر مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ آنکھ بند تھی، اسی آنکھ بند میں نے خواب میں کیا دیکھا، عبد المطلب کی طرح ایک خوبصورت بزرگ آ کے کہتے ہیں بیٹی آمنہ تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ آخری نبی تیرے شکم میں آیا ہے، تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے، سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا بابا آپ ہو کون اتنے خوبصورت جو یہ بشارت لے کر آئے ہو؟ تو کہا تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ پہلے دن ماں کے شکم میں آئے تو ابراہیم خلیل نظر آئے، دیکھو یہ نبی ہے۔ اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آگے بڑھنا ہے۔ اور جب آخری دن تھا شکم مادر کا، آمنہ فرماتی ہے جب ان کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا، میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے اس نور کی روشنی میں ملک شام کا محل دیکھ لیا۔ ماں کو اپنے نور میں ملک شام کا محل دکھاتے ہیں، ماں کو اتنا دکھاتے ہیں تو خود کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اپنے نبی ہیں، قدر نہیں کی، ہیروں سے دل لگایا، چوروں سے کرکٹروں سے دل لگا، ان سے کب دل لگاؤ گے؟ آپ کہیں گے امین القادری ہم پہ الزام نہ رکھ۔ میں نے کہا کیوں نہ رکھوں، انڈیا پاکستان کا ٹیم کا میچ ہو تو دکانیں بند کرتے ہو، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ کرکٹروں کو ملے گا بہت کچھ، تمہیں کیا ملے گا ظالموں؟ جو قوم کرکٹ سے زیادہ اپنے نبی کی آواز کو اہمیت نہ دے اس قوم کو عزت کی زندگی ملے گی؟ عشق کا دعویٰ نبی سے، وفا کرکٹروں سے، عشق کا دعویٰ نبی سے، وفا ہیروں سے۔ افسوس، صد ہزار افسوس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو ان سے عشق کرو۔ ایک دن مرنا ہے، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، نہ ابا نہ اماں نہ بھائی نہ بھتیجا نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت، کچھ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، وہی آمنہ کا لال قبر میں آئے۔ چلے ان کا ذکر کر لیں، یہ دکھڑے تو بہت رونے ہی ہے، میں تو اسی یہی سارے دکھڑے کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کے ذکر کی بات آئی ہے تو پھر ذکر ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اب آمنہ خاتون فرماتی، ذرا توجہ، چونکہ میلاد بھی ہے، ذکر ان کا کیسا ہے، کثرت سے ذکر کرو مزہ آئے گا۔ دیکھو سوچو، یقین جانو، ایمان سے کہنا ان کا ذکر چھڑا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ان کا ذکر اتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ اب سنو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دودھ پلانے کے لیے ان کو لے کر کے گئی، فرماتی ہیں، توجہ، فرماتی ہیں میں نے سوچا اتنا عظیم یہ شہزادہ ہے، اس لیے کہ بہت کچھ دیکھ لیا تھا، کیا کیا دیکھا تھا، اگر وہ چھیڑوں گا تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن ابھی وہ نہیں چھیڑتا۔ پھر کسی موقع سے، حالانکہ میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، سننا ہے تو آپ ادھر جا کر کے سن سکتے ہیں، لیکن آپ توجہ کریں۔ حلیمہ کہتی ہے میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی، اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا، اتنا جمیل کبھی نہیں دیکھا۔ اور تو کیا دیکھتی؟ جبریل نے نہیں دیکھا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت
عظمت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت. حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لوگ کہتے نعت پڑھنا بدعت ہے، حسان نعت پڑھ رہے ہیں. حسان کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آنکھیں دیکھتی جب کوئی پیدا ہوتا، آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اور آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا اور گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا. حسان کہہ رہے ہیں. امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جہاں روشنست از جمال محمد. یہ دنیا کیوں صبح ہوتی ہے دنیا میں؟ کہتے حضور کے چہرے کی برکت سے صبح ہوتی ہے. جہاں روشنست از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. کہتے ہیں کہ دنیا میں جو روشنی ہے ان کے چہرے کی وجہ سے ہے اور دلوں کو جو زندگی ملی ہے ان کے وصال کی وجہ سے ہے. اور کہتے بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. اسی لیے تو جامی ادھر ادھر پھر رہا ہے بڑی وفاداری سے. کیوں پھر رہا ہے؟ آل محمد کی غلامی کرنے کے لیے پھر رہا ہے. یہ جامی کہہ رہے ہیں. اور جب یہی بات میرے امام کہتے ہیں وہی قلم ہی توڑ کر کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول یہی اور صرف یہی. کوئی پھول نہیں ہے کسی باغ میں. کون سا؟ یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور حضور کی باتوں کا ذکر کرتے کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہتے پھر حضور کیسے تھے؟ تو کہتے سر اور پیر تک کے کیسے؟ تو کہتے سر تا بقدم ہے، سر تا بقدم ہے، سر تا بقدم ہے. تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ شعر اگر میں لکھنؤ اور دلی کے علماء کے بیچ میں پڑھتا تو شاید ہر بندہ اٹھ کر کے عشق میں رقص کرتا. کیا ہے دیکھو سر سے لے کے پیر تک ہے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور آگے کہتے ہیں واللہ جو مل جائے اللہ کی قسم. واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اس پر میں لوگوں کو کہتا ہوں ملنا نہیں کہا میرے امام نے. نزاکت پتہ ہے آپ تھکتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم کی بات نہیں. نزاکت پتہ ہے توجہ. ایک ہوتا ہے ملنا، توجہ ہے میری طرف دیکھ رہے سو. ایک ہوتا ہے ملنا، ملنا اس کو کہتے ہیں یہ تر لیا ملا. اور ایک ہوتا ہے ملنا. فرق سمجھ میں آیا؟ تقریر سنی نہیں جاتی صرف دیکھی جاتی. اگر سنی جاتی تو آپ گھر پہ بیٹھ کے سن لیتے تھے. دیکھی بھی جاتی ہے نا، یہ اس کا اثر ہے. ایک ہے ملنا اور ایک ہے ملنا. خوشبو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خوشبو ملنے سے ہوتا. اور امام کیا کہتے ہیں؟ ملنا نہیں. یہی تو غیرت عشق ہے، یہی تو غیرت. یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، نہیں من نہیں کہا مل. جب مل جائے کیا میرے گل کا پسینہ میرے نبی کا پسینہ صرف مل
مہندی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. جب نبی کا پسینہ مل جاتا ہے تو دلہن مہکنے لگتی ہے, اور جب مل جاتا ہے تو پوری نسلیں مہکنے لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آئیے ان کا ذکر جلدی جلدی کر لیتے تو بات دور نکلی. حلیمہ کہتی ہے یہی بات کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. یہی بات چل رہی. بھولو گے تو پھر بھولو گے, ہیں میرے ساتھ چلنا. اتنا حسین بچہ میں نے نہیں. میں نے کہا یہ بچہ ایسا ہے, میرا سینہ خشک ہوتا, سینے سے لگایا تو دودھ کی نہر جاری ہو گئی سینے میں. اس کو کعبے کا طواف کرا لیتی ہوں, کعبے کا طواف کرا لیتی ہوں. منظر اللہ نے جنہیں کعبہ دکھایا وہ تصور کرے, جنہوں نے نہیں دیکھا خدا ان کو جلدی دکھائے, جنہوں نے دیکھا اللہ انہیں بار بار دکھائے, سب کو بار بار دکھائے, 1000 بار دکھائے. اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ کعبہ اور گنبد خضرا کا دیدار نہ کر. میلاد کی محفل میں آئے ہو, آمین کہو, انشاءاللہ مرادیں ضرور پوری ہو. کعبے کا طواف کرنے والے قیامت تک کریں گے, ادیب کریں گے, خطیب کریں گے, امام کریں گے, فقی کریں گے, مفتی کریں گے, محدث کریں گے. صحابہ نے کیا, اولیاء نے کیا, سب نے کیا. حلیمہ لیکن تیرا طواف تھا. طواف کیا تھا؟ حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہی تھی. حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کیا طواف ہو رہا ہے. کوئی قرآن لے کے طواف کرتا ہے, کوئی دلائل الخیرات لے کے طواف کرتا ہے, کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے طواف کرتا ہے, کوئی بغل میں مصلی لے کے طواف کرتا ہے. او حلیمہ تیری قسمت میں میرے ماں باپ قربان, میری نسلیں قربان, میری جان قربان, کیا تیرا نصیبہ ہے. گود میں خدا کا محبوب ہے, کعبے کا طواف ہو رہا ہے. حلیمہ کہتی ہے دل نے چاہا میرے لال کو حجر اسود کو بوسا تو دلوا دوں, کیونکہ 2 سال سے پہلے میں واپس نہ آ سکوں گی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں حجر اسود کی طرف ان کو لے کر کے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حجر نکلتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ چومے حجر ان کو چومنے لگتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. عشق کی پہلی نشانی جس کو عشق ہوتا ہے وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے. کثرت سے کرتے آگے 2 نشانیاں رہ نہ جائے اس لیے میں بات سمیٹتا ہوں, لیکن ایک ہی بات سن لیں. حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کر چلی نا تو میری سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں پر ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی. جنگل سوکھے ہوتے تھے, ہرے ہرے ہو جاتے تھے, درخت سوکھے ہوتے تھے, ہرے ہرے ہو جاتے تھے. جب لے کر گئی تو 7 بکریاں تھی اور میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی. اور فرماتی ہے فاقہ کشی تھی, رات رات بھر بچے روتے تھے, سوتے نہیں تھے, بھوک سے میں بھی بلکتی تھی, تڑپتی تھی. جس دن سے ان کو گھر میں لائی ہوں اس دن سے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے. میرے محلے کی عورتیں کہتی او حلیمہ بڑی غربت کے دن تو نے دیکھے ہیں, رات رات بھر چراغ نہ جلایا کر, تیل بچایا کر, کل کو کام آئے گا. رات سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے, اگر تو رات بھر چراغ جلائے گی تو پھر تو مفلس ہو جائے گی. حلیمہ نے ہنس کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے آمنہ کے للنا کو لائی ہوں اس دن سے گھر میں کبھی چراغ ہی نہیں جلایا. جو روشنی نکلتی ہے اس کے رخ کا اجالا ہے. حلیمہ کے محلے کی عورتیں کہتی تھی پھر جب رات کو جمع ہوتی تھی کہتی حلیمہ تیرے بچے کو لے آ جا تاکہ چراغ نہ جلانا پڑے, اسی میں ہماری محفل روشن ہو جائے. کتنا ذکر کر میرا جی نہیں بھرتا, لیکن ٹائم بھی تو کہیں نا, عنوان ختم بھی کرنا ہے. تو پہلی بات ذکر کثرت سے, ان کا ذکر کثرت سے کرو. کبھی اللہ وہ وقت دے کہ انہی کا ذکر کریں اور انہی کا ذکر کرتے کرتے مر جائیں, انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر میں جائیں, انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر سے اٹھیں اور انہی کا ذکر میدان محشر میں بھی کریں.
اور انہی کا ذکر کرتے کرتے انہی کے ساتھ دامن پکڑ کر جنت میں جائیں. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئیں یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, ہماری زباں تمہارے لیے. وہاں بھی انہی کا ذکر ہو, انہی کا ذکر جمیل ہو. میرا دل نہیں بھر رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں, لیکن میرا دامن وقت کی قلت کھینچ کر کہتا ہے کہ دوسرے دو نکات کی طرف بھی آنا چاہیے. دوسری نشانی, پہلی کیا, ذکر کثرت سے کر. نمبر 2, اور ان کا ذکر میں بڑا مزہ ہے. کافر کے سامنے کرو تو وہ بھی سر جھکا لے, یہ ان کے ذکر کی شان ہے. لیکن اتنا کہوں, یہ بدماشی کب ختم ہوگی؟ سب کے ذکر کرتے ہیں, ان کے نہیں کرتے. ابا کی شان بیان ہو جائے, میرے ابا ایسے, میرے دادا ایسے, میرے الاں ایسے, میرے فلاں. چھوڑ یار ابا کا ذکر, ان کا ذکر کر جو سب کے ابوں کے ابا ہے. ایک بات کہوں, روحانیت کے اعتبار سے وہ آدم کے بھی ابا ہے, وہ آدم کے بھی ابا ہے. روح کے اعتبار سے آدم جسم کے ابا ہے, وہ روحوں کے ابا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, فکر رضا سے آگے نہیں بڑھوں گا. میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اور پھر کہتے ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. اب تشریح نہیں کروں گا, وقت ہی نہیں, اور آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا کیونکہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے نا. ہاں وہ جانا ہے, جائے وہ, لیکن برکت اس کی مل جائے گی. ان کی نبوت, چلو 2 جملے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ سیکھ کر کچھ چلے جاؤ. جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کے ابا بھی ہیں. روح کے اعتبار سے سمجھ گئے, نبوت اور ابوت, ابا سے نبی سے نبوت, اور ابا سے ابوت. اب سمجھے. اور عروس کہتے ہیں دلہن کو, اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو. اب آگے سنیے کیا, ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی, انہی کے پسر کی ہے. حوا عروس کس کی, انہوں نے ام البشر کہا ہے, لیکن میں آسان کر کے حوا کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے, ورنہ کہ یہ ام البشر کون ہے. لیکن سنیں, ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی, حوا کس کی دلہن ہے, انہی کے پسر کی ہے. انہی کے بیٹے کی بیوی کو حوا کہتے ہیں. کن کے, محمد الرسول اللہ. تو آدم جسم کے باپ ہیں, محمد الرسول اللہ روح کے باپ ہیں. جسم مرتا ہے, روح نہیں مرتی. توجہ, جسم مرتا ہے, روح نہیں مرتی. ارے جب روح زندہ ہے تو روحوں کا باپ. اسی لیے تو میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب روحوں کو زندہ مان لیا تو ساری روحیں جس کے صدقے میں ہیں اس کو زندہ ماننے میں کیا جاتا ہے. تو کہیں ان کا ذکر پھر ذکر ہے. کتنا ذکر کریں, ذکر سے جی نہیں بھرتا. اللہ کرے انہی کا ذکر کرتے رہیں.